اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اجرت کی سلائی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس کے دروازے پر آن پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے، یعنی حضرت ادریس روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا جب شام ہوتی تو افطار کرتے وقت کھانا آپ کے لیے بہشت سے آ جایا کرتا تھا۔ جس قدر کھانا آپ نے کھانا ہوتا کھا لیتے اور باقی کا کھانا دوبارہ جنت میں واپس چلا جاتا تھا۔ اس دن کا بھی ذکر ہے کہ کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے اس میں سے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس اس کا یہ حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ آخر ایسا کون شخص ہے۔ جب صبح ہوئی، روز روشن ہوا، حضرت ادریس نے اس مسافر سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جب جا پہنچے، حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم دونوں مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے گزری رات کو، شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، یعنی کہ جو کھانا جنت سے آیا تھا اور میں نے تجھے کھانے کے لیے بولا تو اس وقت تو نے کھانا نہ کھایا۔ اب جب کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے تو حرام کھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اسے کھانے کا جب ارادہ کیا تو حضرت ادریس نے فرمایا، تصرف ملک غیر میں حرام ہے، یعنی یہ کسی بیگانے کا باغ ہے جس میں سے تو بغیر پوچھے کھانا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اس بکری کو کھا جائیں تو حضرت ادریس نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا حرام ہے، لہٰذا یہ تم نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح 3 دن تک دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ جبکہ حضرت ادریس نے معلوم کیا یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے تو مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا،